اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے اس امت کا فرعون ابو جہل. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جو ابو جہل کو دیکھ آوے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا. بدر ایک جگہ مدینہ سے 3 منزل پر ہے. پہلی جنگ بے ایمان لوگوں سے وہاں پر ہوتی. بے ایمانوں کا لشکر 1000 آدمیوں کے قریب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آدمی تھے. جب وہ کافر لوگ جنگ میں ہار گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ابو جہل کی خبر لاوے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خبر لینے کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل زخمی ہو. ابو جہل زخمی ہوا، زمین پر پڑا ہے. حضرت عبداللہ نے اس کی داڑھی پکڑ کر ہلائی تو اس نے کہا کہ فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ فتح اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوئی. انہوں نے اس کا سر کاٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا. اللہ و رسول کے حکموں کو نہ مانا اور ان کے مٹانے کی کوشش کرنا فرعون بننا ہے. ابو جہل کی دشمنی مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے پاس آتا تو فرشتے اس کے جوڑ توڑ ڈالتے. ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے محمد اپنا منہ خاک پر ملتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے. ساتھیوں نے کہا کہ ہاں. ابو جہل نے کہا کہ میں لات عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اس کو سجدہ کرتے دیکھوں تو اس کی گردن اپنے پاؤں سے کچل ڈالوں. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ مردود اسی ناپاک ارادے سے چلا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ڈر کے مارے الٹے قدموں بھاگ پڑا. اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تو کتے کی طرح کیوں بھاگا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اپنے محمد کے درمیان آگ کی خندق بھری ہوئی نظر آتی ہے اور آگ کے شعلے نکلتے نظر آتے ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بے ایمان میرے پاس آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر ڈالتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ابو جہل نے ایمان ایسے معجزے دیکھ کر
بھی مسلمان نہ ہوا، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھا۔ مسلمانوں، سبق حاصل کرو، اللہ و رسول کی پوری تابعداری کرو۔ آج بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم بھی اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ہم تک پہنچا کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے ہیں، اس کام کو، اس دعوت کو لے کر ہم چلنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تو بھائی دوستو، ہم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا ہم اپنی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ علم کا سیکھنا اور سکھانا فرض عین ہے، اس لیے آپ کے پاس جو بھی علم ہے لوگوں کو پہنچائیے اور سکھائیے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔